السلام علیکم۔ تحریک لبیک پاکستان کا نام کالعدم تنظیموں کی لسٹ سے نکال دیا گیا اور تحریک امیر سعد رضوی بھی 7 ماہ کے قریب قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنے کے بعد اب رہا ہو چکے ہیں، اور لاہور میں تحریک لبیک کے بانی علامہ حافظ خادم حسین رضوی کا بھی پہلا عرس انتہائی ٹھسک و احتشام کے ساتھ منایا جا چکا ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ممکن ہوا کہ گزشتہ دنوں تحریک لبیک کے احتجاج کے بعد معاملے کو مذاکرات کے ذریعے انجام تک پہنچایا گیا۔ مذاکرات کے ذریعے مسئلے کا حل خوش آئند ہے، اگرچہ بحران کے ابتدائی دنوں میں تو ایسے لگ رہا تھا کہ حکومت ہر حال میں طاقت کے ذریعے تحریک لبیک کو کچلنے کی تیاری مکمل کر چکی تھی، اور اس سلسلے میں وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے پورے پنجاب میں رینجرز کو تعینات کرنے کا اعلان بھی کر دیا تھا۔ لیکن اس مسئلے پر قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں افواج پاکستان نے حکومت کو اپنے عوام پر طاقت کے عدم استعمال کا مشورہ دیا، اور پھر اہل سنت کے بزرگ سنجیدہ اور جہاں دیدہ عالم دین مفتی منیب الرحمان صاحب کی پاکستان کے سالار اعظم سے ملاقات ہوئی، جس کے بعد معاملات پرامن حل کی طرف چل نکلے۔ افواج پاکستان اور عوام پاکستان میں محبت کا ایک عظیم رشتہ موجود ہے۔ مشرف دور کے نصف آخر میں جب رشتہ کمزور پڑا تو اس کے بھیانک نتائج پوری قوم نے دیکھے۔ موجودہ سالار اعظم نے اس موقع پر طاقت کے استعمال کے بجائے مذاکرات کی طرف ہر دو فریقین کو راغب کرنے کے لیے جو کردار ادا کیا وہ لائق صد تحسین ہے۔ دیکھیے، ریاست کی رٹ کی حفاظت لازم ہے۔ کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، کسی کو ملک و قوم یرمغال بنانے کی چھوٹ نہیں دینا چاہیے۔ امن عامہ کو ہر حال میں قائم رکھنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ عوام کی جان و مال کا تحفظ ریاست پہ فرض ہے، لیکن احتجاج کے لیے نکلے ہوئے لوگوں پر تشدد اور طاقت کا بے دریغ استعمال اور احتجاج کرنے والی جماعت کو کالعدم قرار دینا مسئلے کا حل نہیں ہے۔ جب آپ کسی جماعت کو کالعدم قرار دے دیتے ہیں تو وہ جماعت زیر زمین چلی جاتی ہے، اور ایسے میں زیر زمین جماعت بسا اوقات بیرونی طاقتوں کے ہاتھ اعلی کار بن جاتی ہے، اور پاکستان میں اس کی بے شمار مثالیں پہلے سے موجود ہیں۔ یہ کوئی پرانی بات نہیں کہ جنرل مشرف نے لال مسجد آپریشن کیا اور وہ اس کی حکومت کے درن تختے کا باعث بنا، لیکن لال مسجد آج بھی آپریشن میں مارے جانے والے غازی صاحب کے بھائی کے قبضے میں ہے، جن کے نظریات آج بھی وہ ہیں بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ چکے ہیں۔ وہ بسا اوقات داعش کی حمایت کرتے بھی نظر آتے ہیں۔ طالبان کے ساتھ دہائیوں کی جنگ کے بعد امریکہ جیسی سپر پاور کو انہی طالبان سے مذاکرات کرنے پڑے، اور بالآخر امریکہ ملک طالبان کے حوالے کر کے چلا گیا۔ سپاہ سالار نے کیا کچھ نہیں کیا، ان کے خلاف کتنے آپریشن ہوئے، لیکن آج بھی ان کی جماعت نئے نام سے نہ صرف قائم ہے بلکہ ان کا ایک نمائندہ اسمبلی میں بیٹھا ہے۔ لہذا تحریک لبیک کے مسئلے کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنا اور ان سے پابندی کا اٹھایا جانا ایک ایسا اقدام ہے، اور اس پر تنقید کرنے والے لوگ کیا ملک میں خون خرابے کے خواہش مند تھے؟ اگر تحریک طالبان پاکستان، جس کے ہاتھ 70,000 پاکستانیوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں، سے مذاکرات کی طرف پیش رفت ہو سکتی ہے، تو کیا تحریک لبیک سے ابتدائی مرحلے پر ہی مذاکرات کے ذریعے مسئلے کا حل اور تحریک کو آئین اور قانون کے مطابق سیاسی دھارے میں شامل کرنے پر تنقید کوئی منطق قابل فہم ہے؟ نہیں، اس کی کوئی منطق قابل فہم نہیں ہے۔ دوسری طرف اصل امتحان اب تحریک لبیک کا شروع ہوا ہے۔ ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ ریاست کے ساتھ ٹکراؤ کی پالیسی کسی طور پر بھی ان کے لیے فائدہ مند نہیں رہی۔ گستاخانہ خاکے جہاں بھی شائع ہوں وہ قابل مذمت ہیں۔ کسی طرح کی گستاخی دنیا کے کسی ملک میں ہو، اس گستاخی کے خلاف احتجاج، پرامن احتجاج مسلمانوں کا بنیادی حق ہے اور ان کی غیرت ایمانی کا تقاضا ہے۔ تحریک لبیک بھی مستقبل میں کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہو تو اس پر پرامن احتجاج ضرور کرے، لیکن یہ بات سمجھنے کی کوشش کرے کہ عالمی سفارتی معاملات کس طرح سے طے ہوتے ہیں، یہ ایک الگ میدان ہے۔ دنیا میں اس وقت سب سے بڑی مفادات کی جنگ امریکہ اور چین کے درمیان ہے، لیکن اس جنگ کے باوجود ان کے سفارتی اور تجارتی تعلقات قائم ہیں۔ دہائیوں تک روس اور امریکہ میں جاری رہنے والی سرد جنگ کے دوران بھی ان دونوں ممالک
ممالک میں ایک دوسرے کے سفیر موجود رہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مدنی دور میں کفار مکہ کے ساتھ بھی سفارتی تعلقات مکمل منقطع نہیں فرمائے۔ خلفائے راشدین کے دور میں ایران اور روم کے ساتھ جنگیں بھی ہوتی رہیں، مگر سفارتی اور تجارتی تعلقات ساتھ ساتھ قائم رہے۔ صلاح الدین ایوبی جیسے جرری مجاہد نے بھی بیت المقدس پر حملہ آور صلیبیوں کے ساتھ مذاکرات کا دروازہ بند نہیں کیا اور بالآخر ان سے امن معاہدہ کیا۔ موجودہ وزیر اعظم نے اقوام متحدہ سمیت عالمی فورمز پر جس مؤثر انداز میں مسلمانوں کے جذبات کی ترجمانی کی ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اس سے پہلے پاکستان یا دنیا کے کسی حکمران نے اتنے مؤثر انداز میں اس مسئلے پر آواز بلند نہیں کی۔ وہ OIC کی سطح پر مسلمان ممالک کو مل کر اس مسئلے پر متفقہ کردار ادا کرنے کے لیے قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حال ہی میں جس طرح انہوں نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سرکاری سطح پر اہتمام کیا وہ بھی پاکستان کی تاریخ کا ایک منفرد باب ہے۔ اگر عمران خان کی حکومت کمزور ہوتی ہے یا ٹوٹتی ہے تو پھر ملک پر مسلط ہونے کے لیے مریم نواز اور بلاول بھٹو تیار بیٹھے ہیں۔ تحریک لبیک کا کیا خیال ہے کہ اگر ان دو میں سے کسی ایک کی حکومت بن جاتی ہے تو وہ فرانس کے سفیر کو ملک سے نکال دیں گے یا ناموس رسالت کا معاملہ یہ لوگ عالمی سطح پر عمران خان سے زیادہ مؤثر انداز میں اٹھا سکیں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ موجودہ معاہدے کے بعد جو سپیس ملی ہے تحریک لبیک کو اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے سوچ و بچار کرنی چاہیے۔ اہل سنت کی اس وقت کوئی سیاسی نمائندہ جماعت ملک کی افق پر موجود نہیں۔ وہ سیاست میں یہ خلا پر کر سکتے ہیں بشرطے کہ وہ ریاست سے ٹکراؤ کا راستہ اختیار کیے بغیر پرامن انداز میں اپنے مشن کو آگے بڑھائیں۔ تشدد، توڑ پھوڑ، جلاؤ گھراؤ کبھی اہل سنت کا معمول رہا ہے، نہ یہ ان کی پہچان ہے۔ انتخابات میں 2 سال سے بھی کم کا عرصہ رہ گیا ہے۔ اپنے آپ کو پارلیمانی جماعت بنانے کے لیے محنت کریں۔ اتنے لمبے احتجاج، اتنی شہادتوں، اتنی گرفتاریوں، اتنے طویل ٹکراؤ کے بعد نتیجہ پارلیمنٹ میں ایک قرارداد ہی نکلا ہے۔ سوچئے اگر آپ کی پارلیمان میں نمائندگی ہوتی تو یہ کام آدھ گھنٹے میں ہو جاتا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔